الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، سورہ زمر کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں پر اس حقیقت کو واضح فرما دیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی انہوں نے بہت گناہ کیے ہوئے۔ فرمایا حقیقت جس سے باخبر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی بخشش فرمانے والے اور بے حد رحم فرمانے والے۔ کتب حدیث میں اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنے سابقہ زمانے میں بہت گناہ کیے ہوئے تھے، بدکاریاں، قتل اور بڑے بڑے جرائم انہوں نے کر رکھے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ساری زندگی سیاہ کاریوں میں گزری ہے، اور آخری وقت میں اگر اسلام قبول بھی کر لیا تو اور اگر سابقہ گناہوں کو حساب بھی ہو گیا، ہمارے پلے کیا پڑے گا؟ اس لیے قبولیت اسلام یا حالت کفر میں رہنا برابر ہے۔ لیکن احتیاطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ گئے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا ہم جیسے ڈوبے ہوئوں کا بھی کوئی سہارا ہے؟ ہم جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، سارا ماضی جن کا داغدار ہے، کیا ان کے بھی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے۔ اب اللہ کی کرم نوازی دیکھیے، گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ جو خود جن کو احساس یہ تھا کہ وہ بے حد گناہگار ہیں، اللہ ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ نہیں کہا میرے باغیوں کو یہ بتا دو، فرمایا نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہوا ہے، ان کو فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے گناہ کا لفظ جمع استعمال کیا، ذنوب، اور پھر جميعا، سب کے سب، جتنے گناہ ہوں، کوئی شمار ان کا نہ ہو۔ وہ اللہ کا دربار ایسا ہے کہ وہاں سب کو اسے معافی مل جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین انسان جو ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں
پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کے دربار میں معافی کے لیے آ جاتے ہیں۔ سرشت انسان کی فطرت میں گناہ ہے، دنیا میں اتنی کشش ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے گناہ ہو سکتا ہے، فرمایا اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ کوئی آدمی گناہ کرے ہی نہ۔ فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جب ان سے کچھ گناہ ہو جائے پھر وہ گناہ پر ہی اصرار نہیں کرتے بلکہ وہ اللہ کے دربار میں معافی کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں؟ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بوڑھا عرب آیا، لاٹھی ٹیکتا ہوا چل نہیں سکتا تھا، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار ہوں، اگر میرے گناہ اس بستی مدینہ میں تقسیم کر دیے جائیں، سب لوگوں کو لے ڈوبیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یعنی میں اتنا گناہ گار ہوں، سارے اہل مدینہ پر میرے گناہ اتنے بھاری ہوں گے، سب کو لے ڈوبیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بھائی تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ کیا اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر اللہ کا دربار رحمت کا ہر وقت کھلا ہے، اس کے پاس معافی کے لیے آ جاؤ تو وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یا کسی برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، پھر وہ آ کر اللہ کے پاس استغفار کرے، اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا بے حد رحم کرنے والا، بہت ہی بخشش فرمانے والا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہے، یہ دعوت ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے کہا مسیح خدا کا بیٹا ہے، اللہ کی یہ دعوت ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہ پیشکش ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے کہا اللہ تو فقیر ہے، نحن اغنیاء، اور ہم بڑے امیر ہیں۔ فرمایا جنہوں نے خدا کو فقیر تک کہا، تہی دست ہے اللہ۔ فرمایا اللہ کے متعلق جنہوں نے اتنی غلط فرسودہ باتیں کی، یہ آیت تو ان کو بھی دعوت دے رہی ہے، آؤ اس دربار میں تمہارے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کو دیکھ کر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت محدود ہے؟ فرمایا اگر پھر بھی کسی کا اصرار ہے تو اس نے اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھا۔ اللہ تو وہ ہیں جتنے بھی گناہ ہوں، شرط ایک ہے، ایک دفعہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، ضمانت نیک چلنی دے دے کہ وہ ٹھیک رہے گا، یہاں سے تو پھر سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر روز رات کو اپنا باہر ہاتھ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ فرمایا دن کے وقت، فجر کے وقت بھی ہاتھ باہر نکالتے ہیں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل اللہ کا اس وقت تک جاری رہے گا جب سورج مغرب سے نکل آئے، یعنی قیامت تک اللہ کی یہ وسعت رحمت رہے گی۔ ہے کوئی اس کا طالب جو اللہ کے دربار میں آ جائے؟ بعض جگہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید اتنا بڑا گناہ جو ہے اس کی بخشش نہ ہو سکے، لیکن اللہ کے کیا کہیے، قرآن مجید میں ہے وہ یوسف علیہ السلام جب وہ گھر نہ آئے تو بھائیوں نے تو یہ کہہ دیا نا قد اکلہ الذئب، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، ایک اندھے کنویں میں گرا کر آ گئے۔ اس سے گنونا جرم کیا ہوگا کہ ایسا بچہ جس کا چہرہ چاند سے بڑھ کر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر یوسف کو دیکھا تھا، فرمایا میرا خیال ہے آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا، آدھا اکیلے یوسف کو اللہ نے دیا۔ جس باپ کا یہ لخت جگر اس کے بارے میں خبر آئے کہ اس کو بھیڑیوں نے بھنبوڑ لیا ہے، کھا گئے ہیں، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟
لیکن اللہ کی رحمت سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے. وہ آتے ہیں ایسی صورت میں آگے آتا ہے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. انہوں نے کہا ہے بیٹو اور جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتے ہیں جن کا اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا. جب وہ یوسف مل گئے سارا راز فاش ہو گیا اس سازش کا. کیا اتنے بڑے جرم کی, ایسا گھنونا جرم اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو ایک اندھے کنویں میں دھکا دے دیا جائے, وہ ٹامک ٹوئیاں کھاتا ہوا ڈبکیاں کھاتا وفات پا جائے. اگر اللہ امداد نہ فرماتے یہ کتنی دردناک موت ہوتی. وہ جب یہ یوسف مل گئے تو یہ سارے بھائی والد صاحب کے پاس آئے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ان سب نے کہا ہے والد گرامی وہ بہت بڑا جرم ہم سے ہو گیا, اور کیا تو ہمارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا نہیں کرے گا؟ کیا ہمارے لیے آپ استغفار اور معافی کی درخواست نہیں کریں گے؟ یعقوب کہہ سکتے تھے اور چھوٹا موٹا جرم ہو تو میں اللہ کو پیش بھی کر دوں, یہ نبی کے قتل کا جرم, یوسف تو نبی تھے, میں اس کا معاف کر دوں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. فوراً جواب یہ دیا قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ابھی فوراً اور تمہاری رحم کی اپیل اور تمہاری مرسی پٹیشن اللہ کی عدالت میں دائر کر دیتا ہوں. مجھے توقع ہے کہ میرا اللہ جو بڑا ہی مہربان ہے وہ اس تمہارے جرم سے بھی درگزر فرما لے گا. اب آپ دیکھیے اتنے گھنونے جرم پر بھی اللہ کے نبی کو یقین ہے کہ اس جرم کی معافی بھی مل سکتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں بہت جگہ آتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا بندگان خدا اب بھی اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی کامل اطاعت کرو اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے. فرمایا زمانہ قدیم میں ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے, ایک کم 100. اچانک اس کو خیال آیا کیا اتنے قتل کرنے کے بعد معافی مل سکتی ہے؟ اس نے بستی والوں سے پوچھا کوئی بڑا عالم بتاؤ جسے مسئلہ پوچھوں. انہوں نے ایک راہب کا پتہ دیا. انہوں نے کہا یہ راہب, عیسائیوں میں راہب ہوتے ہیں, وہ راہب کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت 99 آدمی قتل کیے, کیا معافی مل سکتی ہے اللہ کے دربار سے؟ اس نے کہا 99 بالکل نہیں مل سکتی, یہ تو تم تو بہت بڑے مہا مجرم ہو. انہوں نے کہا اچھا, پھر اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا کہ سینچری پوری کا 100 پورا ہو جائے. اس کو تھوڑے عرصے کے بعد پھر خیال آیا کہ شاید معافی کے امکانات ہوں. وہ دل میں اس کے یہ کسک پیدا ہو گئی. اس نے لوگوں سے پوچھا کوئی اور بڑا عالم بتاؤ. انہوں نے کہا ایک اور بستی میں ایک بہت بڑے راہب رہتے ہیں, آپ ان کے پاس چلے جائیں. اس نے قصہ سنایا کہ میں 100 آدمی کا قاتل ہوں, اب میں معافی کے لیے اللہ کے دربار میں جانا چاہتا ہوں, اور کوئی صورت ہے, یہ واقعہ حدیث شریف میں. اس نے کہا بھائی اللہ کے ہاں تو معافی مل سکتی, تم جس بستی میں رہتے ہو اس میں گناہوں سے تم گر گئے ہو, یہاں سے کنارہ کشی کرو, فلاں بستی میں ہجرت کر جاؤ, وہاں نیک لوگ ہیں, نیک سوسائٹی ہے, نیک معاشرہ ہے, شاید اس کی برکت سے تم میں نیکیاں پیدا ہو جائیں اور اللہ بخشش فرما دے. وہ اس طرف چل پڑا. ابھی تھوڑا دور گیا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. دونوں فرشتے آ گئے, جہنم میں لے جانے والا فرشتہ بھی اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ بھی. وہ جہنم والا اصرار کرتا کہ یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے, اور جنت والا کہتا اور یہ تو ہجرت کر کے نیک بستی میں جا رہا ہے,
یہ تو ضمانت نیک چلنے دینے کے لیے چلا ہے، میں کیسے اس کی روح تم کو قبض کرنے دوں؟ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، وہ اجنبی شکل میں وہ آیا، کہنے لگا ٹھہرو میں انصاف کرتا ہوں، تم پیمائش کر لو دونوں جگہ کی، اگر یہ گناہ کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والا فرشتہ لے جائے، اور اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب آ گیا، وہ فاصلہ تھوڑا ہے تو جنت والا لے جائے۔ جب پیمائش کی گئی اللہ کے حکم سے، وہ بستی قریب ہو گئی جو جنت میں لے جانے والی تھی، اللہ رب العزت نے اس آدمی کی بھی بخشش فرما دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واقعہ سنایا تھا۔ قرآن مجید میں 3 آدمیوں کا واقعہ ہے، اس میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہم واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا تھا، اس کو جیش العسرت کہتے ہیں۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیسے دیے، اس طرح سواریاں لوگوں نے مہیا کی، اونٹ دیے، غلے کے، بہت کچھ دیا، اور مین پاور کی بھی ضرورت تھی، رومی بادشاہ کے ساتھ محاذ آرائی تھی، تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ کعب بن مالک یہ واقعہ خود سناتے، حدیث شریف میں ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنایا جو حدیث میں ہے۔ فرماتے ہیں جب حضور کا پیغام ملا کہ تیاری کرو، میں نے کہا کر لیں گے، ابھی دن ہے۔ 1 دن گزر، 2 دن گزر، رفتہ رفتہ کبھی دل آئے کہ چلے، کبھی دل آئے کہ نہ چلیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت دل میں خیال آیا کہ میں تو وہ بدر اور احد میں شامل رہا، اگر یہ سفر میں نہ گیا تو کیا ہے، وہ پہلی نیکیاں کچھ کم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تبوک کے لیے رخصت ہو گیا، وہ بڑا طویل سفر تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے تھے، ان کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی کہ میں نے اللہ کے نبی کی حکم عدولی کی، میں سفر جہاد میں نہیں گیا، میں کیا بات بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ گئے، بہت سے منافقین جو اس جنگ میں نہیں گئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہر آدمی اپنا عذر پیش کرنے لگا کہ جی میں بیمار ہو گیا، فلاں کام پڑ گیا، یہ تکلیف ہو گئی۔ حضور سن کر مسکراتے جاتے تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے اعتراف جرم کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، کوئی میرا عذر نہیں ہے، میں اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمایا اللہ جو حکم دے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کا سوشل بائیکاٹ ہے، اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، یہ لوگوں کو سلام کہتے لوگ چہرہ پرے کر لے، کسی کے پاس بیٹھتے کوئی گفتگو نہ کرتا۔ کہتے میں اپنے چچیرے بھائی قتادہ کے پاس گیا کہ اے بھائی، اور میں کیا میری ناراضگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور ہونے کے امکانات ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، 3 دفعہ سوال کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ کہتا اتنی دل میں تکلیف کہ جس کا حساب کوئی نہیں۔ کہتا ایک دن حکم آ گیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہلا بھیجا کیا میں ان کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، ویسے سیپریشن الگ ہو جائے۔ کہنے کہ میں مدینے کے بازار میں آیا تو ایک آدمی اس نے مجھے ایک رکا دیا، وہ غسانی بادشاہ کا رکا تھا کہ تم تو معزز آدمی ہو، تمہارے ساتھ اللہ کے نبی مس بہیو کر رہے ہیں، آؤ ہمارے ملک میں بڑی عزت افزائی کریں گے اور بڑی ناز و نعمت سے تم کو رکھیں گے۔ کیا میں نے کہا ایک مصیبت وہ تھی نافرمانی کی، ایک یہ کفریہ پیشکش، کہتے میں نے اس کو جلا ڈالا۔ میں گھر آ گیا، نمازیں پڑھ کر میں ہر وقت سوچتا رہتا اور روتا رہتا، اتنا روئے زندگی میں کہ حساب ہی کوئی نہیں۔ کہ جب 50 دن مکمل ہو گئے میں مکان کی چھت پر تھا، فرماتے ہیں 2 آدمیوں کی دوڑنے کی آواز آئی کہ دوڑ لگا کر 2 آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا سوچا کہ دوڑ میں تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ جبل صلح پر چڑھ گیا، وہاں سے آواز دی اے کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ سب سے پہلے کان میں اس کی آواز آئی،
فرماتے ہیں میں نے پتا کیا وہ ابو بکر تھے، اس لیے چڑھ گئے کہ فوری طور پر اس کو خوشخبری دے دیں. یعنی یہ خبر اتنی اہم ہے کہ ایک گناہگار مایوس بیٹھا ہوا ہے جس کا اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ کے نبی اس سے ناراض ہیں، مسلمانوں نے مقاطعہ کیا ہوا ہے. یہ اتنی روح افزا خبر تھی کہ صحابہ میں دوڑ لگی، کون جا کر پہلے بتا دے، کون خبر کرے. ابو بکر عمر میں بڑے تھے، وہ تو حضرت عمر کا دوڑنے میں مقابلہ نہ کر سکے، جبل صلہ پر ہی چڑھ گئے، وہاں سے آواز دینے لگے تم کو صد مبارک ہے کعب بن مالک، اللہ نے تمہاری معافی کو قبول کر لیا ہے. اللہ رب العزت اس طرح معافی دے دیتے ہیں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر آدھی جتنی دولت تھی اللہ کے رستے میں خیرات کر دی. حضور سے اجازت طلب کی، حکم دیں سارا کچھ خدا کے رستے میں دے دوں. آپ نے ایک روایت میں نصف ہے، ایک میں ثلث 1/3 ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے رستے میں آپ قربان کر دیں. وہ اللہ کے رستے میں دے دی. قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی سامنے حاضر ہونے والے ہوں اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. قرآن مجید میں ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. فرمایا کون لوگ بہت اچھے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے. پھر اس کے بعد کہا عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، خدا کے رستے میں صرف کرنے والے. بہترین لوگ جو اللہ کو پسندیدہ ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں. اس سے اللہ بہت ہی خوش ہوتے. ایک حدیث میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، فرمایا یہ توبہ کے لفظی معنی پلٹنے کے ہیں، واپس آنے کے ہیں. جیسے کوئی گم شدہ ہو، وہ مالک کو مل جائے، اس کا ملنا عربی میں توبہ ہے کہ وہ پلٹ کے آ گیا، واپس آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سنائی. فرمایا ایک آدمی کسی سفر کے لیے گیا، اس کا سامان خرد و نوش، کھانے پینے کی چیزیں ساری اس کی اس اونٹ پر سوار تھی، ساری ساتھ تھی. وہ سفر کرتا کرتا ایک جگہ رک گیا کہ اپنا میں کچھ سستا لوں، آرام کر لوں. لقد ایک صحرا تھا، اس کو نیند آ گئی، اٹھ کے دیکھا تو اونٹ نہیں تھا. اب اس کا کھانا پینا بھی اونٹ پر، پانی سارا کچھ اونٹ پر. کوئی ہوٹل پاس نہیں، بازار قریب نہیں، کنواں کوئی نہیں، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام. اس طرح کچھ وقت گزر گیا تو مایوسی بڑھتی گئی. وہ موت کا انتظار کرنے لگا کہ کیسی موت آ رہی ہے. صحرا میں بغیر کھائے پیے ہوئے موت کا انتظار موت سے بھی شدید ہوتا ہے. الانتظار اشد من الموت، انتظار تو خود موت سے زیادہ شدید چیز. اب اس آدمی کی جو محرومی نصیب کی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی. فرمایا اس کو پھر اونگ آ گئی. اچانک اٹھا دیکھا کہ اونٹ پاس کھڑا ہے، سارا سامان اونٹ پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا بتا سکتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا اللہ ہوں. فرتے جذبات سے بھول ہی گیا کہ بندہ تو وہ ہے، اللہ اللہ ہے. یعنی اس کے جذبات اتنے ہو گئے، اتنا زیادہ وہ ہو گیا کہ اللہ کو اپنا بندہ کہنے لگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اس کے سامان کے لوٹ آنے کی اس کو خوشی ہے، کوئی گناہگار اللہ کے پاس لوٹ آئے اللہ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی. بخاری شریف میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو زمین و آسمان جتنے بھر کر گناہ لے کر آ جا. کیا زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے کوئی شمار ان گناہوں کا ہے؟ فرمایا اے بندے وہ سارے گناہ لے کر میرے پاس آ جا. فرمایا میں اس سے بڑھ کر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا. جتنا گناہوں کا والیوم ہے، اتنی زیادہ گناہ، فرمایا اس سے بڑھ کر بخشش لے کر میں تیرے پاس آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہوتی تھی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من عملنا.
اے میرے اللہ، اور تیری جو وسعت ہے بخشش کی ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. آپ کی جو وسعت بخشش ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من عملنا، اور تیری تجھ سے جو امید ہے رحمت کی، جتنے پر امید ہم ہیں، فرمایا وہ بہت ہی زیادہ ہے. وہ اپنے عملوں سے بہت زیادہ امیدیں اللہ تیرے ساتھ لگا رکھی. لیکن حضرات محترم، یہ اللہ کے پاس حاضری دینا، اللہ سے توبہ کرنا، یہ کس قسم کی توبہ ہونی چاہیے؟ قرآن مجید نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اللہ کے سامنے توبہ نصوحا کرو. عربی میں نصح کے معنی ہوتے ہیں خالص. شہد خالص ہو تو اس کو اصل ناصح کہتے ہیں کہ یہ خالص شہد. اور ایک ہے کپڑا پھٹ جائے، اس کے سینے کو بھی یہ لفظ بولتے ہیں نصح ینصح، پھٹے ہوئے کپڑے کو سی لینا. اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے ایمان میں جو شگاف کر دیا ہے گناہوں کی کثرت سے، ایسی توبہ کرو کہ وہ شگاف پر ہو جائے. فرمایا اے اہل ایمان، اللہ کے دربار میں آؤ اور اس شگاف کو پر کر دو. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی. آپ مسجد میں تھے، ایک بدو آیا، اس نے توبہ 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 کرنا شروع کر دی. فرمایا اے بھائی، اور یہ تو کذابین کی توبہ ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. فرمایا توبہ کی شرطیں ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے ندامت کا اظہار کرے، شرمسار ہو، اللہ سے معافی مانگے، کوئی اگر رکن باقی رہ گیا ہے اس کو پورا کرے، کس کی حق تلفی کی ہوئی ہے اس کو حق ادا کرے، اور پھر اپنے نفس کو نیکی کی طرف اسی طرح کھپائے جتنا برائی کی طرف اپنے نفس کو لے کر گیا تھا. فرمایا یہ شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ توبہ ہے جو اللہ قبول فرماتے ہیں. خالی زبانی توبہ توبہ کرنا یہ کوئی توبہ نہیں ہے. دل کی گہرائی سے توبہ ہو اور یہ یقین ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ گناہ معاف کرنے کی اللہ توفیق دے یا نہ دے؟ کیا پتا ہے کون سا لمحہ ایسا ہے جس کے بعد سانس اکھڑ جائے اور پھر کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو. اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. امام ابن قیم علیہ الرحمت نے زاد المعاد میں ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک عارف نے مجھے یہ بات سنائی کہ میں کسی گلی میں جا رہا تھا، کسی مائی نے اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. بچہ ادھر ادھر چلتا رہا، کبھی وہیں بیٹھ، کبھی وہاں، کبھی وہاں. پھر اس نے بچے نے سوچا کہ میں کسی اور گھر چلا جاؤں گا، وہاں بھی دروازے بند تھے. پھر تھک ہار کر بچہ اپنے گھر کے باہر لیٹ گیا. 2 گھنٹے کے 4 گھنٹے وہ لیٹا رہا. پھر اس کی ماں نے اچانک دروازہ کھولا تو بچہ باہر لیٹا ہوا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اس کی مامتا لوٹ آئی، اس نے اس کو چوما چاٹا، بچے سے پیار کیا کہ اے میرے بیٹے، اور تو نے ماں کو ناراض کیا تھا لیکن پھر بالآخر ماں میں رحم ہوتا ہے، اب تم دوبارہ مجھ کو ناراض نہ کرنا. وہ فرمانے لگے کہ دیکھو ایک ماں کی مامتا ہے جسے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی کہ بچہ چلا گیا، شاید دل میں گزرے کہ شاید اب نہ آئے. جب وہ آ گیا تو ماں نے کتنا پیار کیا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنا ہے. وہ واقعہ تو نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے ساتھ ایک عورت مدینہ شریف میں آئی. اس کا ایک نوزائیدہ بچہ گھر میں رہ گیا. جب وہ شہر مدینے میں آئی تو پھر وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ان کو اٹھا اٹھا کر چومتی اور دودھ پلاتی. اس کی مامتا بے قرار ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے قرار عورت کی طرف دیکھا اور صحابہ سے مخاطب ہوئے. فرمایا اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ یہ جس کی بے قراری میں یہ اس کے آنسو بہ رہے ہیں، اس کا حقیقی بیٹا اس کے پاس آ جائے، کیا اس کو آگ کی نظر کر دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں.
فرمایا خدا کی قسم اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار ہے. 70 مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس استغفار کرتے رہتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ بار بار دوران گفتگو رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم حضور یہ لفظ پڑھتے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے 100 دفعہ گنا کہ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توبہ کے یہ کلمات 100 دفعہ نکلے. اگر سب اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلے تو کیا گناہ کی علائشیں باقی رہ سکتی ہیں؟ وہ ایک ماں دروازہ کھول دے بچوں کو بلا لیتی ہے اور اللہ نے تو دروازہ بند ہی نہیں کیا. کبھی اللہ نے دروازہ ابھی نہیں بند کیا، یہ بند ہونا ہے جب سورج مغرب سے نکلنا ہے. کیسی شومی قسمت ہے، کیسی محرومی نصیب ہے کہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور وہ جوش میں ہیں. ہمیں توبہ کی سکت ہی نہیں، دل میں ولولہ ہی نہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اور اگر ایک دفعہ مانگ لے پھر دیکھیں تو صحیح گناہ کی آلودگی سے کتنی ہمیں مایوسیاں ہیں. جب معافی مل جائے گی پھر اللہ کی رحمتیں دیکھنا کتنی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اور پکی توبہ توبۃ نصوحا. جس طرح کپڑا سیا جاتا ہے اس طرح گناہوں کا شگاف پر ہو جائے، دوبارہ شگاف نہ پڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ.